السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 3 دن ہو گئے اور تم مجھے اب بتانے آ رہے ہو؟ تیمور نے پوری قوت سے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر فائل پھینکی تھی۔ فرسٹریٹڈ ہوتے پیکٹ سے سگریٹ نکالتا سلگائی اور ایک گہرا کش بھرا تھا۔ سر، مجھے کل رات ہی لائر کی کال آئی تھی۔ کل رات اگر آپ آن لائن میٹنگ میں نہ ہوتے میں اسی وقت آپ کو بتا دیتا۔ مگر یہ بیل کیسے ملی؟ کیس تو کافی مضبوط تھا اس کے خلاف۔ دھواں چھوڑتے اس کی سمت دیکھا تھا۔ منیب اس کا پرانا اور قابل بھروسہ اسسٹنٹ تھا اور آج اتوار ہونے کے باوجود وہ اسے اطلاع دینے خود چلا آیا تھا۔ سر، پالیٹکس۔ اس نے وہاں بھی اچھے خاصے پنجے گاڑے میں کسی MNA نے بیل کروائی ہے۔ تیمور ٹیبل کے سرے پر ٹکتا پرسوچ نگاہوں سے لیپ ٹاپ اسکرین کو گھور رہا تھا جہاں اس کے نیو یارک کے نئے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کھلی تھی۔ میری کل ہی لائر سے میٹنگ فکس کرو۔ مجھے وہ شخص ہر حال میں واپس جیل میں چاہیے۔ اس بار وہ اس کے ایک لفظ پر زور دیتا بولا تھا، چاہے اس کے لیے اس کے سالوں سے دبے کیس ہی کیوں نہ ری اوپن کروانے پڑے۔ منیب، تم سمجھ رہے ہو نا؟ منیب نے تیزی سے گردن ہلائی تھی۔ یس سر۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا تھا۔ تیمور نے گہرا کش لیتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ آپ کے تو بہت سے رائیولز ہیں، پھر آپ اسی کو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا مگر تیمور پھر بھی سمجھ چکا تھا۔ دوسرے رائیولز فیئر گیم کھیلتے ہیں، بزنس کی جنگ بزنس تک رکھتے ہیں، جبکہ یہ کمینہ… اس نے ناگواری سے ہنکارا بھرا، یہ میری فیملی پر نظر ڈال چکا ہے اور اسے اب ایسی عبرتناک سزا دینی ہے کہ دوبارہ نگاہ اٹھانے کی ہمت بھی نہ کرے۔ منیب اس کی بات سن کر حیران تو بہت ہوا تھا مگر مزید تفصیل پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ یہ معاملہ جلد از جلد نپٹانا ہے۔ میرے نیو یارک جانے سے پہلے وہاں کام بڑھتا جا رہا ہے، وزٹ لازم ہو چکا ہے۔ اوکے سر، میں ابھی لائرز اور آپ کی میٹنگ فکس کرواتا ہوں، کل پھر اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تیمور سر اس بات میں ہلاتا موبائل پر آتی کال کی جانب متوجہ ہو گیا۔ منیب جا چکا تھا، وہ واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج کل وہ اس قدر مصروف تھا کہ اسے زیدان اور مریم کو بھی وقت دینے کی فرصت نہ تھی۔ جب اس کی نگاہ اسٹڈی سے ملحقہ کمرے کے دروازے پر پڑی جہاں مسٹرڈ کلر کی فراک میں ملبوس اپنے سیاہ نم بال کھولے ڈریسنگ کے آگے کھڑی تھی، وہ اس قدر بے فکری سے دوپٹے سے لاپرواہ گھوم رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ تیمور صلاح الدین اپنا کام چھوڑ کر اب اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر اس کا دماغ اس وقت شاہ نواز صدیق میں الجھا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ زخمی ناک کی طرح پھڑپھڑا رہا ہوگا اور اس پر حملے کے منصوبے بھی بنا رہا ہوگا۔ تیمور یہ بھی جانتا تھا وہ اس پر ہرگز بھی وار نہیں کرے گا بلکہ اسے اذیت دینے کے لیے اس سے جڑے لوگوں کو نشانہ بنائے گا، اور یہ سامنے کھڑی بے خبر لڑکی بھی ان میں شامل تھی جو کمرے میں داخل ہوتی نعیمہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ نعیمہ کے جانے کے بعد بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اسٹڈی کے کمرے کے دروازے کی جانب ہی بڑھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ آ جاؤ۔ اس کے ناک کرنے پر تیمور نے گھمبیر آواز میں جواب دیا تھا اور ایک لمحے کے لیے رکی تھی اور پھر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسے علم ہی نہ تھا جو دروازہ باہر سے بلیک تھا اندر سے واضح اسے دکھا رہا تھا۔ نیچے آپ کے… کشمالہ کی نگاہ گرین ٹی شرٹ میں ملبوس تیمور سے ہوتی ہوئی اس کے مضبوط ہاتھ تک گئی جو سگریٹ کی راکھ سے بھری ایش ٹرے میں سگریٹ مسل رہا تھا۔ یہ کیا چین اسموکر تھا؟ اس نے کوڑ کر سوچا تھا۔ مہمان آ چکے ہیں، اسے بتاتے وہ واپس اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کون سے مہمان؟ وہ بھی ذہنی طور پر شاید حاضر نہ تھا بلکہ سامنے کھڑی لڑکی جو صرف لبوں پر کوئی شیڈ لگائے ہوئی تھی اسی سے اتنی سبری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا اس کے لپسٹک شیڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بھی شاید نیا کلر تھا، شادی پر ریڈ لگایا تھا، اب ڈارک پنک تھا، شاید مرون۔ آپ کے دوست انوائٹڈ تھے آج، کشمالہ نے تب کر اسے بتایا، اور وہ بھوے اچکاتا یکدم چونکا تھا۔ اوہ، آئی ایم کمنگ۔ کشمالہ وہیں سے پلٹ رہی تھی جب اس نے پکارا۔ زیدان کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا صبح سے۔ کشمالہ نے واپس پلٹ کر اسے دیکھا۔ نیچے ہے وہ آغا جان کے ساتھ۔ اور مریم؟ کشمالہ کو پھر رکنا پڑا تھا۔ وہ بھی نیچے ہے، اور اگر اب کسی کے بارے میں پوچھنا ہو آپ کی ٹیبل کے پاس انٹرکام رکھا ہے۔ رحیم یہ سروس بہت اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ دانت پیستی وہ پلٹ گئی تھی اور تیمور ایک مسکراتی نگاہ انٹرکام پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے اب یہ بھی ہٹوانا پڑے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہیں لندن آئے آج تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں اس نے تقریباً سارا وقت 20ویں فلور پر بنے اپنے ہوٹل کے کمرے میں اکیلے گزارا تھا۔ یہ شہر ان 3 دنوں میں بے حد مصروف رہا تھا۔ مشکل سے ناشتہ اس کے ساتھ کرتا تھا اور باقی سارا دن کلائنٹ کے ساتھ گزرتا تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ تنہا ہی کرتی تھی، اور جب رات کو وہ بوریت کے سبب جلدی سو جاتی اسے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کب لوٹتا تھا، مگر دن میں کئی بار جب بھی فرصت میسر آتی وہ اسے کالز یا میسیجز کر دیتا تھا۔ یقیناً اسے بھی احساس تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کمرے کا دروازہ ان لاک ہونے کی آواز پر سیاہ سویٹر پہنی زرمینے نے گلاس ونڈو سے نظر ہٹاتے پلٹ کر نوارد کی سمت دیکھا۔ گرے 3 پیس میں ملبوس سیاہ لانگ کوٹ
کلائی پر ڈالے وہ موبائل پر کسی سے انگریزی میں گفتگو کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور زرمینے سے نظر ملنے پر نرمی سے مسکرا دیا، مگر وہ نہیں مسکرائی اور رخ واپس کھڑکی کی سمت موڑ لیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اپنے یہاں آنے پر۔ اسے معلوم تھا یہ سراسر بزنس ٹرپ تھا اور وہ اسے کونے میں لے جا کر کہیں ڈال دے گا، اور وہی ہوا تھا۔ وہ سارا دن یا تو کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی یا کبھی انتہائی بوریت محسوس کرتے ٹی وی آن کر لیتی۔ گھر والوں سے تقریباً روز ہی بات ہو رہی تھی، مگر اس نے انہیں اپنی بوریت کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ اپنی ماں کو ہرگز بھی اپنے دل میں موجود کدورت کا علم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب اسے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی لیکن وہ نہیں پڑتی۔ زرمینے، یشار نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور دل میں ابھرتی شدید خواہش کے باوجود بھی وہ یشار کا ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ میں جانتا ہوں تم کتنی خفا ہو مجھ سے اس وقت۔ اسے پیچھے سے حصار مل گیا، وہ کسمسائی تھی۔ میں نہیں ہوں خفا۔ یشار نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے خفا خفا نقوش دیکھے۔ یہ تو اور اچھی بات تھی، اس لیے میں اکیلا نہیں آنا چاہتا۔ سوچو کتنا بور ہوتا۔ زرمینے نے سلگتے ہوئے اس بار اس کی سمت دیکھا۔ اوکے اوکے، آئی ایم جوکنگ۔ اس کے تاثرات پر فوراً سرنڈر کیا۔ میں کہہ رہی تھی یہ سراسر بزنس ٹرپ ہے، تو مجھے کیوں لے کر آئے آپ زبردستی؟ میں بیوقوفوں کی طرح سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، بس میرے کاموں نے الجھائے ہوئے آج کل۔ تو میں نے منع تو نہیں کیا، آپ رہیں مصروف، مجھے واپس بھجوا دیں۔ یشار نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں اتنے دن اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ اب کم از کم تم تو پاس ہونا۔ اور زرمینے کو لگا اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ کیوں؟ پہلے بھی تو آپ بزنس ٹرپس پر جاتے تھے۔ پہلے شادی تھوڑی ہوئی تھی پاگل لڑکی، اس کی گرد گرفت مضبوط کرتا مزے سے بولا تھا، اور زرمینے کی جسے جان پہ بنائی تھی۔ جب بھی آس پاس ہوتا وہ اسی طرح اپنی شدتیں اس پر لوٹاتا تھا، اور وہ لاکھ بچاؤ کے باوجود بھی اس کی شدتوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھ پاتی تھی۔ بس آج یہ لاسٹ میٹنگ ہے میری۔ اس کا نازک سا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا تھا اور زرمینے سٹپٹاتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر سیٹس کنفرم کروا دیں آپ نے۔ اس کے بات اور دور ہونے پر دونوں پر یشار نے گھورا تھا۔ کیسی سیٹس؟ اب تو ہنی مون شروع ہوگا ہمارا۔ اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے پاس گھسیٹا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا کشمالہ تم سے مل کر۔ دانیال کی بیوی نیہا نے بڑی محبت سے اسے گلے لگایا تھا۔ آج سارے شام وہ لوگ یہیں رہے تھے اور اب رات کے کھانے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ سارا وقت وہ دانیال اور مراد کی بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہی تھی۔ دونوں ہی لڑکیاں خوش اخلاق اور خاصی باتونی تھیں۔ یہی سبب تھا کہ اس جیسی کمگو کا ان کے ساتھ وقت کٹ گیا تھا۔ اب تمہیں بھی آنا ہے تیمور بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کشمالہ کو لے کر آنا۔ مراد کی بیوی سدرا نے تیمور کو تاکید کی تھی۔ وہ اور دانیال مراد کے ساتھ پہلے پورچ میں کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر کشمالہ کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا گیا۔ قسم سے مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنے سال سے ایک ہی شہر میں تھے اور ملاقات اب اتنے سال بعد ہوئی ہے۔ اب تم لوگ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح 1 گھنٹہ دروازے پر بھی باتیں کرو گی؟ ذرا رحم کرو اپنے بیٹے پر۔ مراد نے اپنے 3 سالہ ارسلان کی طرف اشارہ کیا جو اب ماں کی قید میں اکتا چکا تھا، اور جواباً سدرا نے دور سے ہی اسے گھوری دی سے نوازا تھا۔ کشمالہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ یہ جل رہے ہیں کشمالہ، دراصل ورنہ یہ سمجھ رہے تھے تیمور بھائی سے 1 گھنٹے کے اندر اندر مل کر واپس ہو لیں گے۔ کشمالہ ان کی نوک جھونک پر ہنس پڑی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے بھی خوشگوار شام گزاری تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ واپس اندر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی، جبکہ تیمور چوکیدار کے پاس کھڑا کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح تم پلوشا کی جگہ لے سکتی ہو؟ وہ لاؤنج اور پورچ کے بیچ میں بنے پیسیج میں پہنچی تھی جب ورشا کی چٹکتی آواز نے اسے ٹھٹکایا تھا۔ مریم پر اپنی یہ جھوٹی توجہ لٹا کر تمہیں لگتا ہے کہ تم تیمور بھائی کی زندگی میں پلوشا کی جگہ لے لو گی؟ کشمالہ کے اندر ایک تیز ناگواری اور غصے کی لہر اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، عقب سے ایک گمبھیر آواز ابھری تھی، ورشا! اس وقت تیمور صلاح الدین کی آواز میں وارننگ تھی اور کسی بھی لچک سے آ رہی تھی۔ ورشا نے اس پر سے نگاہیں ہٹاتے تیمور کو دیکھا تھا۔ کشمالہ کے لیے مزید سننا اپنے ضبط کا پیمانہ لبریز کرنے کے مترادف تھا، مگر اس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے تیمور اس کا ہاتھ تھام کر روک چکا تھا۔ کشمالہ نے پلٹ کر سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اسے نہیں، ورشا کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی بے تاثر نگاہوں سے۔ آپ نہیں جانتے تیمور بھائی یہ کس قدر چالاکی سے… اس نے کسمسا کر ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ شٹ اپ! اس بار لہجے کے بھاری پن میں ضبط اور غصے کی آزمائش تھی۔ ورشا نے لب بھینچتے ناگواری سے کشمالہ کو دیکھا جس کی اس کی سمت پشت تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا! اس نے ورشا کا جواب دینے کی بجائے تیمور کی گرفت کی جانب اشارہ کیا، مگر تیمور کو کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ اپولوجائز ٹو ہر رائٹ ناؤ! اور اس پل کشمالہ اور ورشا دونوں اپنی جگہ ٹھٹکی تھیں۔ تیمور بھائی میں… رائٹ ناؤ ورشا! اس بار آواز مزید سرد ہوئی تھی۔ کشمالہ کو اس کی گرفت میں موجود اپنا ہاتھ سرد پڑتا محسوس ہوا تھا۔ ورشا نے نم شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بھائی آپ اگر ابھی تم نے میری بات نہیں مانی then don't call me بھائی ایور! اور یہ شوق کا مقام نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ شخص کشمالہ کے لیے کھڑا تھا۔
آئی ایم سوری کشمالہ، تیمور نے اس کی کلائی آزاد کر دی تھی، جبکہ ورشا نام آنکھ کے لیے کشمالہ کی پشت دیکھتی رہی۔ اسے اپنی بہن کی جگہ ہر چیز پر اس کی اجارہ داری ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اسے کشمالہ کا مریم پر حق جتانا بھی پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بات بات پر اپنی تلخی اس پر ظاہر کرتی رہتی تھی، اور آج تیمور کے دوستوں کے سامنے یوں بہترین بہو بننے کا ناٹک اسے قطعی پسند نہیں آیا۔ ویسا کچھ نہیں کری جیسا تمہیں نظر آ رہا ہے ورشا۔ کشمالہ کے وہاں سے جانے کے بعد تیمور نرمی سے کہتا اس کے پاس آ گیا، مگر اس کے آنسو لڑک کر گال پر گرے تھے۔ ورشا بیٹا یہاں دیکھو میری طرف، تیمور نے اس بار بڑی شفقت سے اسے پکارا۔ آپ نے اس کے سامنے میری انسلٹ کی؟ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں پسند بھائی، وہ آپ کی زندگی میں پلوشا کی جگہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ سب کی اپنی جگہ ہوتی ہے ورشا، کوئی کسی کی جگہ چھین نہیں سکتا۔ نہ پلوشا اس کا مقام حاصل کر سکتی تھی میری زندگی میں، اور نہ کشمالہ پلوشا کا مقام لے گی۔ اس نے بڑے تحمل سے آج اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ بھی کئی دن سے اس کا کشمالہ کے ساتھ کٹا کٹا انداز نوٹس کر چکا تھا، مگر آپ دیکھ نہیں رہے اس نے کس طرح مریم کو اپنے بس میں کیا، بلکہ پوری فیملی کو۔ یہ تو اس کا احسان ہوا نا ورشا، ورنہ میں کتنی بھی محبت مریم کو کیوں نہ دے لیتا، ایک ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم ہیں نا ماما، میں آنی، ہم خیال رکھ سکتے ہیں مریم کا خیال۔ کب تک؟ 1 سال، 2 سال، پھر تو شادی ہو کر چلی جاؤ گی تم اور آنی۔ ماما تو خود چاہتی ہیں کہ وہ مریم کی پرورش کرے گی۔ وہ نہ جانے کہ اس پل کھڑا کشمالہ کی سائڈ لے رہا تھا، اسے خود پر حیرت ہوئی۔ مجھے اپنی بہن کی جگہ وہ اچھی نہیں لگتی بھائی، میری بہن مری ہے اور اسی کی جگہ اسے لیتا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکی۔ وہ نادم بھی تھی مگر غصہ بھی۔ تیمور نے گہری نگاہ سانس بھر کر اسے رہ گیا۔ وہ اسے کیسے بتاتا، اس لڑکی کو تو سرے سے اس رشتے میں اور تیمور صلاح الدین میں دلچسپی ہی نہ تھی۔ کسی کی جگہ چھیننا تو بہت دور کی بات تھی۔ رشتوں کو ان کے اصل کے ساتھ قبول کرنا سیکھو ورشا، اور جو حقیقت پلوشا نے اپنی زندگی میں قبول کر لی تھی اس کا میرے خاطر نہ صحیح، اس کی خاطر احترام کر لو۔ اپنے لب بھینچتے آنسو صاف کرتی وہ آگے بڑھی تھی، جبکہ تیمور وہیں کھڑا رہا۔ اس کا ذہن و دل کہیں اور تھا اور اس کی سوچیں کہیں اور سفر کر رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آیا تو اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ وہ باہر نکلتا زیدان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا، جہاں ماں بیٹے کی ایک جنگ چھڑی تھی۔ جب میں نے منع کیا تھا رات کو چاکلیٹ نہیں کھاتے، پھر آپ نے کیوں اوپن کی اتنی ساری؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کشمالہ کی غصیلی آواز کانوں میں ٹکرائی، جبکہ بیڈ پر 5 سے 6 بڑی چاکلیٹس کے بار کھلے پڑے تھے۔ مجھے نہیں کھانی تھی ماما، بس فلیور چیک کر رہا تھا۔ اور تیمور نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی ٹی شرٹ اور چہرے پر جا بجا چاکلیٹ کے دھبے لگے تھے، اس کے باوجود بڑے کانفیڈنس سے اپنا دفاع کر رہا تھا۔ دوسری جانب بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹی مریم اپنے ننھے ہاتھوں سے چاکلیٹس تھپک رہی تھی۔ تو آپ سے کس نے کہا رات کے اس وقت فلیور چیک کرنے کے لیے؟ مریم نے۔ وہ بار بار چاکلیٹس کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ میں سمجھا اسے کھانی ہے۔ اپنی ٹی شرٹ کا دامن انگلی میں لپیٹتا منمنایا تھا، اور کشمالہ کو اپنا غصہ آسمان پر پہنچتا محسوس ہوا۔ پورا ویک اب آپ کو چاکلیٹس نہیں ملیں گی۔ اسے غصہ کسی اور بات پر تھا، نکال وہ کہیں اور رہی تھی، اور اس کے حکم نامے پر باپ بیٹے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نو ماما، بابا میں نے بس ٹیسٹ کی، وہ بھی مریم کی وجہ سے۔ اور کشمالہ نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ ہاں بھائی، یہ پنشمنٹ تو بہت زیادہ ہے، اور صرف زید کو کیوں، مریم کو بھی ملنی چاہیے۔ تیمور نے آگے بڑھتے اپنی مسکراہٹ روکی اور ایک نظر بیٹی کو دیکھا جو کلکاریاں بھرتی بھائی کی کلاس دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے لب بھینچتے بیٹے کو دیکھا جو ہاتھ لپیٹے الٹا اسے گھور رہا تھا۔ یس ماما، مریم کو بھی پنش کریں پھر آپ۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتے تک مریم کو بھی چاکلیٹس نہیں ملیں گی۔ وہ بیٹا تھا تو وہ اس کی ماں تھی۔ زیدان کا منہ کھلا تھا مگر پھر بند کرتے باپ کی طرف دیکھا، مگر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کیے کھڑا تھا۔ بٹ یہ میری گفٹس ہیں، نیہا آنٹی نے کہا تھا زید یہ آپ کے ہیں۔ اس نے ڈھیر ساری چاکلیٹس کی جانب اشارہ کرتے جتاتے ہوئے کہا تھا، اور میں یہ صرف مریم سے شیئر کروں گا۔ جب یہ آپ کو ملیں گی تب شیئر کریں گے۔ ابھی سیدھے واش روم جائیں اور ٹیتھ برش کریں۔ زیدان نے ایک آخری امید بھری نگاہ تیمور پر ڈالی تھی، جبکہ باپ کی جانب سے خاموشی پر منہ لٹکاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ بھی تیمور کو نظر انداز کرتی بیڈ پر بکھری چاکلیٹ سمیٹنے لگی۔ تیمور نزدیک آتا بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ آپ کو میری طرفداری کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ وہ بالآخر پلٹی تھی۔ تیمور نے مریم سے نگاہیں ہٹاتے اس کے غسیلے چہرے کو دیکھا۔ معلوم ہے، اور کچھ؟ کشمالہ ایک تپتے نگاہ اس پر ڈالتی زیدان کے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں تیمور کی طرفداری پر چنچلاہٹ اور غصہ بیک وقت آ رہا تھا۔ وہ ورشا کو خود بھی 2 ٹوک جواب دینا چاہتی تھی، مگر وہ صرف ملیحہ صاحبہ اور سمرا صاحبہ کی وجہ سے خاموش تھی، اور تیمور نے آج جس طرح اسے روک کر ورشا سے معافی منگوائی وہ ایک انتہائی بے یقینی کا عمل تھا۔ اس نے تیمور صلاح الدین سے کبھی ایسی توقع نہ رکھی تھی کہ زندگی کے کسی بھی مقام پر وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتا، اور کیوں لیتا؟ یہ رشتہ صرف اس کی اولاد کے لیے ہوا تھا۔ اس سے آگے ان دونوں نے شاید کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں روز اول کی طرح ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ میں بابا کے پاس سوؤں گا۔ واش روم سے نکلتے وہ ٹیڑھا ہوتا تیمور کی جانب قدم بڑھا گیا۔ جگہ پر آؤ فوراً۔ زیدان نے خفکی سے باپ کو دیکھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تیمور کی خاموشی پر اس نے بالآخر احتجاج بلند کر دیا۔ جب تیمور نے جھکتے ہوئے کان میں کچھ کہا، کشمالہ کی تیوری پر بل پڑے، مگر پھر بیٹے کو شرافت سے جگہ پر لیٹتا دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ جائیں، میں سو جاؤں گا۔
تیمور بیٹے کے بڑے پن پر فخر سے مسکراتا مریم کو گود میں لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سو تم خاموشی سے اور آپ مریم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس پر اسے خود سمیت سب پر غصہ آ رہا تھا۔ کمرے میں۔ نہیں، مریم یہاں ہمارے پاس ہوئے گی، زیدان پر کمفرٹر ڈالتے اسپاٹ لہجے میں اسے بتایا، مگر اب تیمور کی تیوری پر بل آئے تھے۔ کس لیے؟ میری مرضی۔ اس کی پشت کو گھورتا وہ مریم کو لیے باہر نکل گیا تھا۔ فوراً آؤ، اس کے حکمی انداز پر کشمالہ تل ملا کر پلٹی، مگر وہ جا چکا تھا۔ آئی پرومس ماما، میں چاکلیٹس نہیں کھاؤں گا، آپ روم میں جائیں، انتہائی معصوم صورت بناتے وہی ہونٹوں کی چونچ بنائی تھی۔ وہ آپ ویسے بھی نہیں کھا سکتے، میں نے ساری کبڈ میں لاک کر دی ہیں۔ دیٹس ناٹ فیئر ماما۔ کیوں؟ آپ نے تو پرومس کیا ہے نا، روم کی لائٹس آف کرتے نائٹ بلب آن کی۔ بٹ میرے ٹوائز بھی ہیں اس میں۔ گڈ نائٹ۔ کمرے کا دروازہ بند کر دے باہر نکل گئی۔ جب سے تیمور آیا تھا، زیدان کی ضدیں اور فرمائشیں آسمان پر پہنچ چکی تھیں اور اسے قابو کرنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ کمرے میں آئی تو کوئی بھی موجود نہ تھا، جبکہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ کپڑے چینج کر کے وہ اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی، جہاں تیمور 3 سیٹر صوفے پر مریم کو لیے بیٹھا موبائل پر گفتگو میں مصروف تھا، اور کشمالہ نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھاتے پوری اسٹڈی کا جائزہ لیا۔ وہ مشکل سے 2 یا 3 بار ہی آئی تھی یہاں۔ وائٹ اور گولڈ تھیم سے بنی اسٹڈی، جس کی ایک جانب تیمور کی بڑی سی کانچ کی ٹیبل رکھی تھی اور کمرے کے چاروں اطراف دیواروں میں شیلفز نصب تھیں، جبکہ وہ خود جس 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا وہ روز اسی پر سوتا تھا، جو بڑا تو تھا مگر تیمور صلاح الدین جیسے لمبے چوڑے شخص کے لیے انتہائی غیر آرام دہ بھی۔ اپنی سوچوں کو جھڑکتی اس کی جانب بڑھی، وہ اسے دیکھ چکا تھا مگر اب بھی کال پر مصروف تھا۔ وہ اس کی گھنٹوں پر مشتمل کال ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ہاتھ آگے بڑھاتے مریم کو لینا چاہا۔ تیمور نے نگاہیں اس پر ٹھہرائی تھی مگر مریم کو اس کی جانب نہیں بڑھایا۔ کیا ضروری ہے یہ؟ کشمالہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر وہ اسی نہیں، یقیناً موبائل کی جانب بیٹھے دوسرے شخص سے مخاطب تھا۔ میں چاہتا ہوں کوئی بیچ کی راہ نکل جائے تاکہ دونوں فریقین ہی نقصان سے دو چار نہ ہوں۔ اور اس پل کشمالہ کو لگا وہ اس سے مخاطب ہے، اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ ہاتھ تھام کر رک گیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، مگر دوسری جانب سے کوئی حوصلہ بخش جواب نہیں آ رہا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو معاملہ اب تک حل ہو چکا ہوتا۔ اس کی بے سروپا باتیں کشمالہ کو بے چین کے ساتھ الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ چلو بعد میں بات کرتا ہوں، ایک اہم کام آ گیا ہے۔ اتنا کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ نگاہیں اب بھی اسی پر تھیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس کی آواز میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے گرفت نرم پڑتے دیکھ کر فوراً ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ مریم دے، میرا جواب دو۔ آپ مجھے مریم دے رہے ہیں یا نہیں؟ تم میرا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس کا جواب آپ کو پتہ ہے۔ اس کا لہجہ سنگ دلانا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر مریم کو لینا چاہا مگر وہ روک گیا۔ نہیں، مجھے ایک بار پھر سننا ہے۔ تم بتاؤ، مجھے کوئی تو پیمانہ ہوگا نا تمہاری مجھ سے نفرت کا؟ جس طرح انسان محبت بے لوث کرتا ہے اسی طرح نفرت بھی تو ہوتی ہوگی۔ اس کی ایک ہی تکرار پر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ شدید نفرت ہے آپ سے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی۔ اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، ورنہ میں مر کر بھی یہاں قدم نہ رکھوں۔ اپنی بھڑاس نکالتی اسٹڈی سے باہر نکل گئی اور تیمور اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا، بے حد تلخی سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود انتہائی برے موڈ میں بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا وکیل اس کے پاس موجود تھا، مگر جو ڈھنگ کی اور حوصلہ افزا خبر اسے دی ہو۔ شاہ نواز اس بار کرپٹ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کے کندھوں پر چڑھ کر جیل سے باہر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی ایک جائز مقدمے میں جس کے لیے اسے عمر قید کی سزا لازم تھی، مگر وہ اب کسی زخمی ناگ کی طرح اپنے بل سے باہر دندناتا پھر رہا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی فیملی کے کسی فرد کو ڈستا، تیمور کو اس کا سر کچلنا تھا۔ وہ آج سارا دن انہی سوچوں میں الجھا تھا جب ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجا تھا اور اسکرین پر جگمگاتے ان نون نمبر پر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا جو اس نے بس فرینڈز اور فیملی کے لیے رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کی آفیشیل کال زیادہ تر منیب اٹینڈ کرتا تھا اور پھر اس کے پروفیشنل نمبر پر رابطہ کرواتا تھا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے جس شخص کی آواز ابھری تھی وہ اسے جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ کیا حال ہے میرے ہمدم؟ سنا ہے اپنے وکیل سے بڑے راز و نیاز چل رہے تھے آج؟ ہاں، تجھے قبر میں کیسے اتارنا ہے اسی بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ تیرے مخبر نے یہ نہیں بتایا؟ دوسری جانب شاہ نواز بڑی زہریلی ہنسی ہنسا تھا۔ قسم ہے مجھے بھی تیری بیوی سے عشق کی۔ اس قبر میں تجھے ہی عطا اس کا نام زبان پر لانے سے پہلے اپنے چہرے پر موجود نشان ایک بار غور سے ضرور دیکھ لے۔ تیمور کی سرد آواز اس کے پرسکون خول کو چٹکھاتی بل کھانے پر مجبور کر گئی۔ یہ نشان ہی تو ہماری آخری ملاقات بھولے نہیں دیتا، اور اس بار میں تجھے وہاں اذیت پہنچاؤں گا کہ تیری روح تڑپ اٹھے گی تیمور۔ اور اب کہا لگانے کی باری تیمور صلاح الدین کی تھی۔ تو نے 3 سال بس یہی ڈریمنگ کی ہے جیل میں بیٹھ کر؟ ہنس لے، تجھے نہیں معلوم میں تیری ہنسی کے ساتھ اس بار کیا کیا چھینوں گا۔ اس کے لہجے میں انتقام کی لپک تیمور نے محسوس کی تھی، مگر شاہ نواز یہ نہیں جانتا تھا کہ تیمور صلاح الدین کس قدر انتہا پسند تھا۔ ہمیشہ چھوٹی بات چھیننے کی کوشش، کبھی کچھ اپنے بل پر حاصل مت کریو۔ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر بھوکے کتوں کی طرح نظر رکھنا تیری فطرت بن چکی ہے، کسی اور کی نہیں، تیری۔
بلکہ تیری بھی نہیں، تیرے بھائی کی، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ اگر میری نہیں تو تیری بھی نہیں ہے۔ اور اس پل تیمور کو لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے منہ پر پھینکا ہو۔ میری ملکیت ہے وہ، جس کے خواب تو سجائے بیٹھا تھا، اور یہ میرا وعدہ ہے شاہ نواز، تجھے قبر میں بھی میں اسے خواب کے ساتھ اتاروں گا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس خلیج شخص کا ریشہ ریشہ الگ کر دے۔ یہ خیال اسے پاگل کرنے کو تھا کہ وہ شخص اس کی بیوی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مزید اس کی بکواس سننے کے لیے برداشت کی ضرورت تھی جب تیمور میں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کے لیے کال کاٹا، موبائل ٹیبل پر پھینکا۔ خبیث، تجھے میں بتاؤں گا۔ کچھ سوچتے انٹرکام سے منیب کو آفس میں بلوایا تھا۔ میں نہیں جانتا، جج کو پکڑو یا آئی جی سے بات کرو، مجھے وہ شخص سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ اس کے لہجے میں موجود شعلوں کی سی لپک نے اس پل منیب کو ٹھٹکا کر رکھ دیا تھا۔ بہت کم ایسے لمحات تھے جس میں اس نے اپنے باس کا یوں ضبط ٹوٹے دیکھا تھا، اور اسے لمحے تیمور کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ ایک اور ان نون نمبر سے کوئی تصویر بھیجی گئی تھی۔ اس نے بھوے سکیرتے ڈاؤن لوڈ پر کلک کیا، اور چند ہی سیکنڈ میں ایک ڈیجیٹل مگر بھیانک منظر اس کے سامنے تھا۔ اور تیمور صلاح الدین اب بھی پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے پوری قوت سے موبائل کھینچ کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ منیب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس پل وہ کوئی زخمی شیر معلوم ہو رہا تھا، بے قابو، غسیل۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ منیب کی جانب ایک نگاہ بھی ڈالے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمرا صاحبہ اور ورشا آج سے 2 دن پہلے واپس لاہور چلی گئی تھی، اور اس رات کے بعد ورشا اسے دوبارہ مخاطب نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے ان کے جانے سے پہلے خدا حافظ کرنا چاہا تھا، مگر وہ سرد موہری اختیار کیے رہیں، جبکہ سمرا صاحبہ اس سے بہت محبت سے مل کر اور لاہور آنے کی دعوت دے کر گئی تھی۔ آج وہ آغا جان کے پاس بیٹھی ان کا منتھلی چیک اپ کر رہی تھی، جو اب وقت گزرنے کے ساتھ بوڑھے ہونے کے ساتھ خاصے کمزور بھی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے، مگر لاکھ بیمار سے وہ زیدان کو خود سے ایک پل بھی جدا نہیں رکھتے تھے، اور زیدان تیمور کے بعد بھی اگر کسی سے سب سے زیادہ اٹیچ تھا تو وہ وہی تھے۔ اسکول سے آتی اپنی ایک ایک کہانی وہ یونیفارم چینج کرنے سے پہلے انہیں سناتا تھا۔ اب بھی کشمالہ نے اس کی ٹیوٹر کے آنے پر زبردستی یہاں بھیجا تھا۔ آقا جان، شوگر بہت لو آئی ہے، آپ میڈیسن ریگولر نہیں لے رہے۔ وہ تمہارے پہرے دار رحیم ہلتا نہیں، ایسا مس نہ ہے ذرا جو میری باتوں میں آ جائے، اور تمہیں لگتا ہے اس کی نگرانی میں دوائی چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے خاصی ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ پھر کچھ میٹھا کھایا آپ نے، کیونکہ انسولین کے باوجود شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہونا ناممکن ہے۔ میری عمر ہو چکی ہے، اب ایسا ہی چلے گا۔ کشمالہ نے گھور کر انہیں دیکھا۔ وہ اتنے شریف نہیں تھے جتنا بن رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو لڑکی؟ آقا جان ہیں ہم تمہارے، اور ڈاکٹر ہوں میں آپ کی۔ ابھی رحیم کو بلواتی ہوں، سب پتہ چل جائے گا۔ اور آقا جان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلانے کی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو دونوں نے بیک وقت دروازے کی سمت دیکھا، جہاں چاکلیٹ براؤن ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ پر ٹائی لگائے تیمور صلاح الدین لب بھینچے کھڑا تھا۔ کشمالہ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر سے نگاہیں ہٹائی تھیں۔ آؤ بھائی آؤ، آج کیسے ہمارے بزنس ٹائکن کو اپنے بوڑھے دادا کا کمرہ نظر آ گیا؟ آقا جان نے طاق کر لطیف سا طنز کیا، اور وہ 2 قدم بڑھاتا ان کے قریب ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ رحیم نے بتایا صبح سے بخار ہے۔ اس نے نرمی سے ان کا نحیب سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ وہ آفس سے جس موڈ سے نکلا تھا، گھر پہنچنے تک اس میں کوئی فرق نہ آیا تھا، مگر رحیم سے ملنے والی خبر پر جیسے وہ سب بھول بھال گیا، اور آقا جان کے کمرے کی جانب لپکا، مگر کشمالہ کو وہیں موجود پا کر اس کے اندر جلتی بھٹی نے ایک بار پھر آگ پکڑی تھی۔ رحیم کو تو افواہیں پھیلانے کا شوق ہے، انہوں نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ وہ بھی فکر کرتا ہے آپ کی، آپ اسے تنگ مت کیا کریں۔ آقا جان نے پوتے کو اب سختی سے سنجیدگی سے گھورا۔ یعنی مجھے تم لوگوں نے بچہ ہی سمجھ لیا؟ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے تو تمہیں کون سا پرواہ ہے؟ تم تو ویسے بھی جانے کے لیے پر تول رہے ہو، اس لیے یہ فکر رہنے دو۔ اس بار ان کے لہجے میں ناراضی اور اداسی کا عنصر غالب تھا۔ کشمالہ نے ایک چور نگاہ اس کی سمت ڈالی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا گہری سنجیدہ نگاہوں سے۔ کون آپ کو یہ غلط اور جھوٹی خبریں دیتا پھر رہا ہے؟ اس نے کشمالہ کی آنکھوں میں الجھن ابھرتی دیکھی تھی، اور پھر آقا جان کی طرف نگاہیں موڑ لیں۔ کس نے مجھے یہ خبر دینی ہے جس بات کا پہلے ہی علم ہو؟ وہ دراصل تیمور سے اندر ہی اندر اب تک خفا بھی تھے، اس کے اتنے سال دور رہنے اور پھر اب دوبارہ لوٹنے کی خبریں سننے پر۔ تو یہ بات آپ بھی اپنے علم میں لے آئیں۔ یہ آپ کے پوتے کا وعدہ ہے، آپ سے میں اب کبھی بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بہت پرسکون اور سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ اور آقا جان نے بڑی حیرت بھری خوشی سے اسے دیکھا تھا، جیسے ان کے پوتے نے ان میں نئی جان ڈال دی ہو۔ ایسے مت دیکھیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور آقا جان خوش دلی سے ہنستی ہے۔ میں قربان اپنے شیر پر، اسے اپنی بڑی باہوں میں بھینچ لیا، جبکہ تیمور کی نگاہیں کشمالہ کے رنگ بڑے شاک چہرے پر تھیں۔ شاید اس کے ذہن نے اس کے کہے جملے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیے تھے، اور پھر وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جسے خوشی سے نہال ہوتے اکرام صاحب نے محسوس ہی نہ کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ نیچے وضاحت کریں گے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتی کشمالہ اس کے آتے ہی پھٹ پڑی۔ تیمور جبڑے بھینچتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اس کا اپنا دماغ سلگ رہا تھا، اس لیے اس کی باتیں برداشت کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، جواب دیں۔ وہ اس کے پیچھے اسٹڈی میں چلی گئی۔
جاؤ ابھی یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، ٹائی کھینچ کر صوفے پر پھینکتا ہوا بے تاثر لہجے میں بولا۔ غلام نہیں ہوں میں آپ کی، جواب دیں مجھے، کیا وعدے کر رہے تھے آپ ابھی آغا جان سے؟ اس نے غصیلے انداز میں تیمور کی آستین پکڑتے اپنی سمت موڑنا چاہا، مگر وہ ایک انچ نہ ہلا، بلکہ نگاہ اپنی سلیوز پر موجود اس کے ہاتھ تک گئی تھی اور انتہائی ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولی تھی۔ کشمالہ، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ جیسے دھوکے باز سے۔ اور تیمور صلاح الدین کے ضبط کا پیمانہ چھلا گیا تھا، ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے صوفے پر پٹخا تھا۔ کشمالہ کے منہ سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر تیمور کو خود پر جھکتا دیکھ کر باقی احتجاج خود بخود دم توڑ گیا۔ سن لو کان کھول کر میری بات، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ کا دانتوں کے نیچے پیستے اس کے دماغ میں بھی بٹھا دیا، اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے اس کمرے میں شفٹ کرنے سے پہلے۔ اس نے اپنی آنکھیں چھپکتے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ تیمور نے مزید جھکتے اپنا ایک ہاتھ اس کے برابر میں صوفے کے پشت پر رکھا تھا۔ بھول جاؤ وہ بات کہ اب کبھی میں یہاں سے جاؤں گا۔ کشمالہ نے ببھرتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا۔ میں مر کر بھی راضی نہ ہوتی اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہنے پر۔ آپ نے اسی لیے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، ساری دنیا کے سامنے خود کو ایک بہترین آئیڈیل شوہر اور باپ دکھانے کا ڈرامہ کرنے کے لیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ تمہیں ہر حال اور ہر صورت میں یہیں میرے کمرے میں منتقل ہونا تھا کشمالہ۔ یہ بات جیسے اس نے کشمالہ سے زیادہ خود کو سمجھائی تھی کہ وہ کون تھی اور کس کی تھی۔ مجھے آپ کے ارادوں کی بھنک بھی پڑ جاتی تو اس کمرے کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور اب میں مزید ایک پل اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر وہ بازو تھامتا واپس گزشتہ جگہ پر چلا گیا۔ اس وقت دونوں کی آنکھوں میں لالی تھی، ایک میں ضبط کی لالی اور دوسرے میں آنسوؤں کی۔ تم چاہے زیدان کے کمرے میں، مریم کے کمرے میں یا شمس کے کمرے میں ہی واپس منتقل کیوں نہ ہو جاؤ، یہ یاد رکھنا مجھے بھی وہیں پاؤ گی، پھر میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، شدید نفرت، اور تیمور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی، جنونی مسکراہٹ۔ اس کے کان کے نزدیک جھکا تھا۔ تم جانتی ہو پھر میں کیا کروں گا؟ تمہیں اپنے ساتھ نیو یارک لے جاؤں گا، چاہے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہی کیوں نہ لے جانا پڑے، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور کشمالہ کے چہرے سے ایک رنگ آ کر گزرا تھا جو اس کے چہرے کو پیلا کر گیا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آنسو اس کی آنکھوں کا بند توڑتے اس بار باہر آ گئے تھے۔ کوئی نئی اطلاع دو۔ وہ سائڈ میں ہوتا اس کے برابر میں ٹک گیا، بہت نزدیک، اور کشمالہ اس وقت اتنے صدمے سے سن ہو چکی تھی کہ اس کا لمس محسوس ہی نہ ہوا، جبکہ دوسری جانب تیمور صلاح الدین کے دل و دماغ میں الگ جھکڑ چل رہے تھے۔ ایک منظر تھا جو بار بار آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اسے کند چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ یہ کیوں کر رہی ہو تم؟ چند پل خاموشی کی نظر ہونے کے بعد تیمور نے بے بس ہوتے اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ تھک رہا تھا، اس کا بدن، اس کا ذہن اس وقت جسے شدید تھکاوٹ کا شکار تھا۔ کشمالہ نے اپنی نم آنکھیں لیے ماتھے پر سلبٹے لیے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے ابھی کیا ہی کیا تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ تم کیوں ملی اس شخص سے؟ اور یہ تیمور صلاح الدین ہی جانتا تھا اس سوال کو لبوں پر لاتے وقت وہ کس قیامت سے گزرا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔